تو پھر کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ شعر آپ میرے خیال میں جو سنانا چاہ رہے تھے وہ ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. ہاں، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک. جی کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ ہے تو کیا ہے کہ بیان ہے حق و باطل کیا ہے، وہ دوسرا حصہ ہے اس کا کہ نہ کر قبول. نہ کر قبول. ہاں، بیان ہے حق و باطل نہ کر قبول. نہ کر قبول. السلام علیکم، عدیل صدیقی بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. صدیقی صاحب. میں نے بیچ میں جوائن کیا تھا، یہ تو غلطی پورا کیا ٹاپک ہے، لیکن میں ایک سوال ذہن میں تھا تو میں پوچھ رہا ڈاکٹر صاحب سے. جیسے ہم نے کہا کہ جو حق کو تو حق ماننا ویسے جیسے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، اصل بات تو وہ ہے. ہم نے بہت سارے اپنے یہاں پہ بنائے ہوئے متس، بہت سارے مسلک کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ ہیں. تو میرا بڑا جنرل سا کوشچن تھا جو کہ کینیڈا، یو ایس، یو کے میں بہت زیادہ کامن ہے، مارگیج کے حوالے سے. کہ بہت سارے علماء کو ہم کہتے ہیں مارگیج، کوئی کہتے ہیں کنونشنل بینکنگ سے بھی کر لیں، بہت سارے اسلامک بینکنگ کی بھی لے کر آئے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ پروون نہیں ہوئی. تو اس میں کیا ہے پوائنٹ آف ویو کہ ہم کسی ایک عالم کی بات کو لے کے آگے بڑھ جائیں؟ ہم اپنی تحقیق کتنی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ تحقیق تو نہیں کر سکتے. اگر ایک مسجد کا عالم ہے، مفتی ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے اگر کوئی، تو ہم کی بات کو حق سمجھ کے مان کے آگے بڑھ جائیں. اب اصل میں آپ نے جو موضوع اٹھایا وہ ایمان سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، یہ تو ایک فقہی ایشو ہے اور اس کے اوپر ایک الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. اصل جو مسئلہ ہے جو اس کے پیچھے جو سوال کا جواب زیادہ یعنی ہم اپنے موضوع سے جوڑ کے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اہم نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون سا عالم بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، یہ اہم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یا ان کے پاس جو کہنے والے ہیں دلیل کیا ہے. تو دلیل تو قرآن و سنت ہے. تو قرآن و سنت کی دلیل سے اگر کوئی آدمی بات کہتا ہے تو وہ بات مانی جائے گی. اور ایک آدمی اپنی مرضی سے ایک بات کہتا ہے یا اپنی مرضی سے اس کا ایک تفسیر نکالتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب ہمارے ہاں یہ مارگیج کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلے ہیں ہمارے ہاں ہیں، اس میں عام طور سے آپ کو دونوں قسم کے لوگ ملیں گے. دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک تو وہ ہیں جو مثلا قرآن حدیث کے حوالے کے مقابلے میں کسی بزرگ کا قول نقل کر دیں گے. فرض کیجئے کسی کا حوالہ دے دیں گے بھائی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، تو پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ ان کا قول بھی ہمیں لیتے ہوئے ان سے پوچھنا پڑے گا ہمیں کتنے ہی بڑے ہوں وہ کہ آپ کی دلیل کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کیا ہے نا بات اصل میں. تو دلیل ہمارے لیے زیادہ اہم بات ہے. تو اگر آپ کو مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کوئی بھی ایک عام آدمی بھی اگر مطلب یہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ دلیل دیجئے، اور دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں. مطلب قرآن مجید میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے سود حرام کیا تھا لیکن صرف مکے کے لوگوں کے حرام کیا تھا، نبی کے زمانے میں کیا تھا، اور بعد کے انسانوں کو سود سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور سے اگر وہ بینک کے ذریعے سے ہو تب تو پھر اور بھی بچنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا قرآن میں مل جائے تو پھر مان لیجیے آپ اسے. اور اگر یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک حکم نبی کریم کے زمانے میں دیا تھا اور یہ ساری امت کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے، مطلب صرف نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے نہیں ہے، تو ہمیشہ ہر دور میں مطلب یہ سود رہے گا. اب یہ کہ ایک آدمی پھر اس کے بعد مجھ سے آئے کہ صاحب میں تو مجبور ہوں، میرے لیے تو مسئلہ یہ ہے کوئی میرے پاس متبادل نہیں ہے، وہ ایک اس کا الگ ایشو ہے. لیکن اصل نظریہ جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے نکلے گا نا. تو ہمارے ہاں تو لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانا حرام ہے. اب اس کا مطلب وہ یہ نکالتے ہیں اس کا مطلب سود لینا حرام نہیں ہے، سود دینا حرام نہیں ہے. سود کے بارے قرآن مجید میں ہے، لیکن اگر آپ حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں تو حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا لکھنا، سود کی گواہی دینا، یہ سب حرام ہے. تو اب جب یہ دلیلیں مل گئیں تو اب اس کے بعد آپ بحث میں کیوں الجھنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بحث میں کیوں الجھتے ہیں. بھائی جب قرآن سنت میں یہ چیز کھلی ہوئی موجود ہے تو آپ اس کو اگر آپ خود بھی الجھیں گے تب عالم بھی الجھے گا آپ کے ساتھ. آپ خود الجھنا چاہتے ہیں نا. بتا آپ مجھے بتائیے کہ صاحب سود کا تعلق اس سے کب ہوگا کہ بینک کا سود حرام ہے، انفرادی سود خراب ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ ارے بھائی جو حرام ہوگا حرام ہوگا. اچھا تجارت والا حلال ہے اور غیر تجارت والا حرام ہے، کیوں حرام ہوگا؟ جب حرام ہے تو حرام ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم صحیح طریقے سے مان لیں. اب اس پر ہم نہ بچ سکیں اس سے، وہ ایک دوسرا ایشو ہے، اس کو میں اس پہ انوالو مت کیجیے. لیکن ہم اس کو کم سے کم، میں فرض کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ صاحب قرآن سنت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، یہ غلطی ہے نا میری. لیکن اگر میں یہ کہوں صاحب میں مانتا ہوں قرآن مجید میں بھی لکھا ہے مجھے پڑھنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میری فلاں کمزوری ہے، تو یہ کمزوری اللہ کے یہاں عذر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر سکتا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے.
لیکن یہ کہ ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور واقعی وہ عالم کرے غیر عالم کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جب کھڑے ہونا ہے تو اللہ میاں مجھ سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ تمہارے فلاں عالم نے جو مسئلہ بتایا تھا تم نے اس کے مطابق عمل کر لیا اس لیے میں تم سے کچھ نہیں سوال کرتا، بس عالم سے پوچھوں گا. نہیں، مجھ سے ہی پوچھے گا. یعنی سوال جو ہوگا قیامت کے دن مجھ سے اپنا سوال ہوگا کہ تمہارا اس میں کیا تمہاری رائے بن رہی تھی، تمہارا ذہن مطمئن تھا اس پر کہ نہیں تھا. تو آپ اپنے اطمینان کو دیکھیے اور اپنی دلیل کو دیکھیے، اس پر مطمئن رہیے. مجبوریوں کی باتوں کو ہم بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہو؟ سر بھائی میں نے میوٹ کیا تھا آپ کو، میں سمجھ رہا تھا شاید کوئی فیڈ بیک آ رہی ہے، وہ میری وجہ سے نہیں تھی. آپ ان میوٹ کر لیں. سوال میرا ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی ایوب بھائی آپ پہلے کریں. جی ڈاکٹر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس میں مذہب میں مختلف فرقے ہیں تو ان میں ریکنسیلیشن کیسی ہو، جبکہ مسئلہ بہت سارے فرقوں میں صرف فقہی نہیں ہے، وہاں پہ اعتقاد کا مسئلہ بھی موجود ہے، رائٹ؟ تو اگر کوئی ایسا فرقہ، بہت سارے فرقے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں یہاں پہ، لیکن بہت سارے فرقوں میں تو اعتقاد کا بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے نا، تو پھر ان میں ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ اگر تو صرف فقہی مسئلے کا، فقہی مسالک کا تعلق ہو کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز ایسے نہیں پڑھنی، اس میں رفع دین کرنی ہے نہیں کرنی، تو وہ یہ تو بہت چھوٹے مسائل ہیں اور یہ فقہی مسائل ہیں. لیکن اگر تو اعتقاد کا مسئلہ آ جائے تو پھر کیا مطلب یہ اچھا ہے کہ ان سے بھی تعلق رکھا جائے اور ان کے ساتھ بھی ریکنسیلیشن کی بات کی جائے؟ چلیے آج کا موضوع ہمارا ایک طرف اور آپ کے سوالات دوسری طرف. مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو پھر ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کے جو اختلاف ہیں وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. اور یہ جو نماز کے مسائل ہیں کہ رفع دین کریں نہ کریں، قرات کریں نہیں کریں، یہ جو ہے یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے. یہ حرام حلال کا یا کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں جو غلطی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نہیں اٹھاتا یا کرنا چاہیے، غلطی یہ نہیں ہے. غلطی یہ ہے کہ میں اس کو شدت برتتا ہوں اس میں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ بھائی مطلب میں ایک مثال دوں کہ آپ کے 4 بچے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جب آپ ناشتے میں بیٹھتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ فرض کیجئے وہ کہتا نہیں مجھے فلاں طرح کا انڈا کھانا چاہیے، اور دوسرا کہنے میں اس طرح کا انڈا کھاؤں گا، تیسرا کہنے میں انڈا نہیں کھاؤں گا، میں تو فلاں چیز کھاؤں گا. اچھا یہ ساری چیزیں کوئی حرام حلال کی تو ہے نہیں مثلا. اچھا فرض کیجئے کہ ایک بچہ یہ ہے کہے کہ صاحب میں تو بس اس انڈے کے علاوہ باقی سارے انڈوں کو باطل سمجھتا ہوں، تو اب یہ تو غلط بات ہو گئی. مطلب یہ کہ یہاں سے ایشو جو تھا بدل گیا، دوسری طرف چلا گیا. مطلب بنیادی طور پر الگ الگ پسند ہے، اپنے اپنے سب حلال کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کے باوجود بھی چل سکتے ہیں. کسی کی آواز سن رہی ہے پتہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر یہ میں کہہ رہا تھا سارے میوٹ کر دیں تاکہ پتہ چل جائے. تو خیر وہ میں کہہ رہا تھا کہ یعنی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیے جو فرقہ بننے والی بات ہے نا، دیکھیے پھر وہی والی بات جو میں نے کہی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہم کو دے دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف واپس چلے جاؤ. یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم آج کی زندگی میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی انسان ہم سے یہ کہتا ہے آپ آگے کی طرف بڑھیے، پیچھے کی طرف مت جائیے. اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری ترقی اس وقت ہوگی جب تم پیچھے کی طرف جاؤ گے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے کہ بھائی امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، مثلا فرض کیجئے آپ نہیں ماننا چاہتے کسی کو بھی، کو مت مانیے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں. تو اگر میں کہوں کہ صاحب میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا، اب میں کہاں جاؤں؟ تو میں صحابہ کے زمانے میں دیکھ لیتا ہوں. مطلب میں یہ کروں گا کہ صحابہ کے زمانے میں دیکھوں گا کہ صحابہ کے سارے صحابہ ایک ہی مسلک پہ عمل کرتے تھے یا ان میں اختلاف رائے تھا. یعنی ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو رفع دین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ آمین زور سے کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. اگر یہ صحابہ میں موجود ہے تو اس سے کم اتنی بات ثابت ہو گئی کہ دونوں کی گنجائش ہے شریعت میں. اور صحابہ اس کے بعد ایک دوسرے سے کیا کفر کا حکم لگاتے تھے دوسرے پر، یا اس کو ملنا نہیں چاہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ فلاں مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے. ایک مسئلہ تھا، مجھے اس وقت یاد بھی نہیں، تھوڑا سا نہیں آ رہا، بہرحال ایک فقہی مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کسی اور سے بھی پوچھا ہے اس مسئلے میں؟ انہوں نے کہا پوچھا تھا. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا؟
تو انہوں نے کہا کہ ان کی رائے یہ تھی. تو انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے پہلے پوچھتے تو میری رائے اس سے بالکل برعکس تھی، بالکل برعکس تھی. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ تو امیر المومنین، آپ حکم دیجئے، آپ کی رائے پہ ہم عمل کریں گے. تو آپ نے کہا نہیں، یہ فہم کا مسئلہ ہے. یعنی انہوں نے ایک بات کو سمجھا، میں ایک بات کو سمجھ رہا ہوں. تو فہم کا مسئلہ نہیں. ہاں اگر حلال حرام کا مسئلہ ہوتا میں تم پہ جبرن میں تم سے عمل کرواتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون سی چیز وہ ہے جس کا اندر حلال حرام پیدا ہو جائے گا. جس کے اندر ایمان کفر کا مسئلہ ہوگا اس میں ظاہر ہے ہم کوئی مصالحت نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں صرف اس کی ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ احتیاط والا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بہتر گنجائش ہے، تو ان چیزوں کے اندر ہم اگر عمل کرتے ہیں بالکل عمل کریں، لیکن دوسرے کو بھی ہم اس کو موقع دے دیں کہ وہ بھی اس پہ عمل کرتا رہے، اس کو فرقہ نہ بننے دیں. پہلے جو فرقے ہم بنیں گے تو فرقہ ہمارا بنانا ہوا، یہ مسئلہ نے نہیں بنایا. تو جو زیادتی ہمارے، آپ دیکھیے نا، مجھے ایک بات بتائیے کہ مطلب یہ کہ مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں. پاکستان میں آپ کے ہاں فرض کے 50 قسم کے طریقے ہوتے ہوں گے کھانے پکانے کے ایک ہی چیز کے. اور ایک نہاری ہے فرض کی آپ کے 50 ملکوں میں 50 شہروں میں الگ طرح سے بنتی ہوگی. اب آپ اس پہ فرقہ بنا دیں کہ بس نہاری یہ ہوتی ہے، باقی جو کھاتا ہے وہ تو مطلب یہ کہ پتہ نہیں وہ بکواس ہے یا کچھ ہے. اب الگ طرح کی چیزیں ہیں اور حلال حرام کے اندر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ذائقے کا مسئلہ ہے، ذائقے میں آپ فرق کر لیجئے. تو یہ جو ہماری مزاج کی کیفیت ہے، تو اس کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے دو چیزوں کا نام ہے. ایک نام ہے جو چیزیں ایمان کے ارکان ہیں اس کو ماننا، یہ صحیح ایمان ہوا. اور وہ چیزیں جو ارکان ایمان ہے اس کو ہم ارکان سے نکال دیں، یا جو ارکان نہیں تھے اس کو ایمان میں شامل کر دیں، یہ غلط ایمان ہوا. یعنی اب مثلا میں یہ کہوں کہ صاحب جو آدمی رفع یدین کرتا ہے بس وہ صحیح مومن ہے، مثلا یہ میں نے ایمان کا حصہ بنا دیا جو نہیں ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ جو آدمی نماز کو نہیں پڑھتا اور نماز کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہو گیا. لیکن مثلا فرض کیجئے کہ مثلا حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت عثمان افضل ہیں، مثلا امام حنیفہ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک حضرت علی افضل ہیں حضرت عثمان سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کو ایمان سے نکالیں گے، آپ کیا کریں گے؟ یہ کوئی ایمان کا مسئلہ تو ہے نہیں بھائی. آپ کی اپنی محبت کا مسئلہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کریں. لیکن کیا حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں آپ؟ نہیں، گالی نہیں دیتے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں ہیں اس میں ہم توازن جب تک ہم نہیں رکھیں گے اور یہ فرق نہیں کریں گے کون سی چیزیں وہ ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے ایمان پہ اثر پڑے گا اور کون سی چیزیں وہ ہیں جن کے اندر ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو ایمان کا مسئلہ بنائیں گے تو گڑبڑ پیدا ہوگی، جس کو ہم غلو کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. تو ان کو، اس توازن کو اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ میں یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اپنے طور پر جتنی بھی میری کوشش ہو سکتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو مجلس میں بیٹھتا ہوں، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن ان چیزوں میں کم سے کم ذہن کلیئر تو ہو جائے نا. جو ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں 50 دروازے کھلے ہوئے ہیں علم کے، اب آپ کو 25 دروازوں سے تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، ایک دروازے سے کوئی دور ہوتا ہے تو وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو کنفیوژن دور کر لیں ہم، تو پھر ہم اگر عمل تھوڑا سا بھی کریں گے تو فائدہ ہوگا. یعنی اگر میں مثال دوں کہ آپ کے پاس فرض کیجئے کہ گھر میں آپ کو شگر کی ضرورت تھی اور آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ جو ڈبے میں یہ چیز رکھی نمک ہے کہ شکر ہے. آپ کنفیوژن کا اگر شکار ہو گئے تو آپ اس پر اعتبار ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں یہ شکر ہے تو ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو استعمال کر لیں گے چاہے وہ تھوڑی سی شکر ہو. تو کنفیوژن جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن جو ہے ان چیزوں سے نکلے. صحیح. کوئی اور کوشچن کسی کا؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ کی تشریف لانے سے پہلے میں ویسے ہی ہم بس فارغ ٹائم پر میں نے ایک ایشو ان سے ڈسکس کیا تھا تو وہ آپ کا ٹاپک بھی اسی بات سے ریلیٹڈ ہو گیا، تو میرا کوشچن بنتا ہے اس پہ. حدیث سے جو لوگ منکر ہیں وہ لوگ ایمان سے کیا خارج ہیں یا ایمان کے کسی بہت ہی ضعیف لیول کے اوپر ہیں؟ پلیز اس کو تھوڑا سا ذرا کر دیں. نہیں، حدیث کا تو انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تو سیدھے یعنی نبوت کا انکار کرتا ہے، یعنی اور قرآن کا انکار ہے. وہ دیکھیے قرآن مجید کا انکار ہے اس لیے کہ قرآن مجید ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کو رسول دیں وہ تم ان سے لے لو. یعنی یہ صرف حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار جو ہوگا وہ ایمان کا انکار مانا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یعنی یہ حدیث جو ہے میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، صحیح درجے کی نہیں ہے، یا جو آپ مطلب نکال لیں وہ نہیں ہے، تو وہ حدیث کا انکار نہیں ہے بلکہ حدیث کی تعویل کا مسئلہ ہے. تو تعویل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب دیکھیے نا، ایک آدمی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہے کہ صاحب میں
امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام شافعی نے اس حدیث پہ عمل کیا، میرے نزدیک اس حدیث سے یہ عمل نہیں ثابت ہوتا. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کا انکار نہیں کر رہے. لیکن جب ایک آدمی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اترا ہوا ہے تو رسول کو تو کوئی حق نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا. مجھے حق ہے، میں جیسے چاہوں گا تشریح کروں. تو آپ اپنے آپ کو نبی بنا دیجیے. اگر آپ کو اللہ میاں نبی بنا دیتے ہیں تو آپ اعلان کر دیجیے. لیکن آپ کو یہ حق کیسے ملے گا کہ نبی تو تفسیر نہیں کر سکتا قرآن کی اور آپ کریں گے؟ یعنی یہ عجیب سی بات ہے نا. یہ تو سیدھے سیدھے قرآن کا یعنی یہ تو سیدھے سیدھے ایمان کا انکار ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے اور ہماری عموماً یہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ تنقید سے تصحیح کی طرف چلے جاتے ہیں، انسلٹ کرنے پہ چلے جاتے ہیں، مطلب دوسرے کے عقائد کے اوپر دوسرے کے اوپر وار کرنا شروع. تو اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ ہم اپنے اندر تھوڑا تحمل رکھیں اور اس کو ساتھ علمی طور پر اس گفتگو کو پرولونگ کر سکیں؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کا ایک موضوع سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اینڈ اپ ریلیشن شپ کے خاتمے پر جو ہے وہ نشست کا خاتمہ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہم اس کو اس میں اصل میں دو باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. میں وہ کام کرنے لگوں جو اللہ میاں کے کرنے کا ہے، یہ میرا حق نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے وہ ایک آدمی اپنے مخلوق سے کہے کہ میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، میں تمہیں یہ سزا دوں گا، اس کا حق ہے یہ. لیکن میرا حق نہیں ہے. میرا حق یہ ہے کہ میں اس مخلوق سے کہوں کہ تم اللہ کو ناراض مت کرو، اور مطلب اللہ کہ تم اپنے آپ کو جوڑ لو، تو میں تمہاری بات سے میں اختلاف کرتا ہوں. ہمارے ہاں عام طور سے لوگوں نے، جس کو ہم خدائی فوجدار کہتے ہیں نا، خدائی فوجدار، وہ ایک حد تک جملہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ کہ ہم خدا کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. لوگوں کی جنتیں ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ بس ہم نے طے کر لیا کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا تو مطلب جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا. تو یہ چیز جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی رائے پر بھی اعتراض کرے اور اس کی شخصیت پر بھی اعتراض کرے. ہمارا کام جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اعتراض کریں فکر پر. یعنی ہمارا جو اختلاف ہے وہ رائے پر ہے، صاحب رائے پر نہیں ہے. بھلا میں نفرت کیسے، کفر سے یا کافر سے؟ کیسے نفرت ہونی چاہیے؟ کفر سے ہونا چاہیے نا. کفر سے، کافر سے تو نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کافر نکل جائے اس سے، تو کافر سے تو ہم محبت کر رہے ہیں نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کافر کو اٹیک کریں گے کہ تم تو جہنمی ہو، تم تو جانے ہی فلاں تمہارا. تو بات یہ، وہ موضوع جو تھا وہ تو ہٹ گیا نا. تو یہی ہمارا آپس میں بھی ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے بنیادی طور پر فکر پہ ہونا چاہیے، رائے پر ہونی چاہیے اور دلیل پر ہونی چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد قرآن مجید ہم سے جب یہ بات کہتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک بات، جب تم کسی سے بحث کر رہے ہو، اور بحث جو ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، تم دیکھو کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں تک بحث کرو، ورنہ اس کو چھوڑ دو. بھائی ہم خدائی فوجدار اس معنی میں نہیں کہ دل بدلیں گے کسی کا، ہم دل نہیں بدلیں گے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے، اگر فرض کیجئے کہ عام خاص طور سے چھوٹے مسائل ہیں، بڑے مسائل پہ تو میں نہیں جا رہا، چھوٹے مسائل ہیں، اگر اس میں 2-4 باتوں میں اختلاف ہو گیا، تو اگر 10 باتوں میں اختلاف ہوا تو 25 باتوں میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے ہمارا. تو ہم اس پہ دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی کے ساتھ ہمارا زیادہ اختلاف ہے، اتفاق ہے. امام شافعی کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، میں بار بار اس کو نقل کرتا ہوں کہ امام شافعی کے ایک شاگرد تھے. ایک مسئلے میں امام شافعی کی ایک رائے ہوئی اور ان کی رائے دوسری ہو گئی. اچھا، وہ اتنے جوشیلے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آج سے میں آپ کی شاگردی بھی نہیں کروں گا. اب ان کے مجلس سے اٹھ کے آ گئے. یعنی وہ شاگرد جو تھے وہ اتنے جوش میں آئے کہ انہوں نے امام شافعی کے مجلس چھوڑ دی اور انہوں نے کہا آج سے میں آؤں گا ہی نہیں آپ کے یہاں. اچھا، ایک رات ایسا ہوا کہ ان صاحب کے دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی نے، انہوں نے آواز دی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے امام شافعی کا نام ہے محمد ادریس، یعنی ادریس کے بیٹے محمد. تو انہوں نے کہا کہ محمد ادریس. تو کہنے لگے وہ صاحب کہ میں نے 50 نام میرے ذہن میں تھے محمد ادریس کے، سب کے نام آ گئے، لیکن شافعی کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا. میں سمجھ رہا کچھ ایسے کوئی ایسی کچھ صاحب ہوں گے جو مطلب یہ کہ بڑے ساتھی ہوں گے، کوئی پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہوگا، باہر نکلے دیکھا امام شافعی کھڑے ہوئے اب بڑے شرمندہ. تو اس میں امام شافعی نے کہا کہ بھائی ہمارا جو آپس کا اختلاف ہے اس سے ہماری دوستی کیوں ختم ہو گئی؟ بھلے آپ سوچئے کہ مطلب یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں سیکھنے کی تو یہ ہوتی ہے نا. ہم مشکل یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں سے سیکھتے ہیں. جو ایک بات پہ روٹ گئے تو معلوم ہوا کہ مطلب اگر فرض کیجیے مسجد میں کسی آدمی شکایت ہوگی تو مسجد میں آج سے مسجد ہی نہیں جاؤں گا، یا امام صاحب جو اختلاف ہوگا ختم بات، آج سے نماز ہی نہیں پڑھوں گا. بولے ہمارے یہاں تو یہ مزاج بن گیا ہے نا.
تو اس نے ہمارے اندر شدت پیدا کر دی. لیکن اصل جو اختلاف ہے قرآن مجید ہم سے جو بات کہتا ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی بات ہو تو تم اپنی دلیل سے بات کرو, اپنی دلیل سے بات کرے. جو دلیل ہے اس کا مطلب وہ ہونا چاہیے. تو شخصیت کو ہمیں نشانہ بنانے سے اعتراض کرنا چاہیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, ایک حدیث ہے, چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہرحال وہ ہے بڑی اہم, کہ ایک آدمی آپ کے پاس ملنے آئے, وہ بڑے خراب قسم کے تھے, یعنی آپ کے بارے میں, یعنی آپ ان سے ان کی مزاج سے خوش نہیں تھے. تو آپ نے جب دروازے پہ کسی نے آواز دی تو انہوں نے کہا کون ہے؟ ان کا فلاں. تو آپ نے کہا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے. حضرت عائشہ نے یہ سن لیا. اچھا, اس کے بعد جب وہ صاحب آپ سے آئے, آپ ان سے بہت اچھی طرح سے ملے. اس کے بعد جب واپس چلے گئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ نے کہا ابھی تو آپ کہتے بہت برا آدمی اور آپ اس سے اچھی طرح سے ملے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کب سے مطلب یہ کہ بد مزاج دیکھا ہے؟ تو مجھے کب بد مزاج دیکھا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ آدمی سے مجھے شکایت ہے, لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے اچھی طرح سے نہیں ملوں گا. تو یہ چیزیں اصل میں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں, اور اس سے آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ اختلاف اگر ختم نہ بھی ہو تو احترام تو باقی رہتا ہے نا, مطلب ان چیزوں کا یعنی احترام باقی رہتا ہے. تو ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے, اور یہ اصل میں بڑی ضروری ہے جو ہماری زندگی میں کم ہو گیا ہے. یہ طاہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جزاک اللہ خیر. میرا بہت چھوٹا سا ایک کوشچن ہے جو لاسٹ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا, کہ ہم تو چونکہ اذان کے لیے ہماری مسجد یا اس میں تو کوئی یہاں پر نہیں ہے کانسیپٹ, تو ہم لوگ تو اذان کلاک لگایا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ٹائمنگز پہ جب وہ اذان ہوتی ہے تو کیا ہم اسی کو اذان مانیں اور اسی کا جواب بھی دے دیں تو وہ ثواب کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, وہ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو اذان آپ نے لگائی ہے وہ تو اطلاع ہے, یعنی جو ثواب ہے وہ تو آدمی کے کہنے سے اذان جب دے گا, جو کوئی انسان اذان دے گا تو اس کو اس کی ثواب ملے گا اس سے جو وہ کہہ رہا ہے, اور آپ جو اس کا جواب دیں گے وہ جو آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر آپ اذان کا جواب دے دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. لیکن جو اصل اذان ہوگی وہ وہی ہوگی جو آدمی نے دی ہو, اس لیے اس کو اس کی جگہ پہ متبادل ہم نہیں مانیں گے. جزاک اللہ. یہ ساجد صاحب کچھ کہہ رہے تھے شاید. نہیں, وہ ساجد صاحب رخصت مانگ رہے تھے. او اچھا. جانا چاہتے. کوئی اور کسی کا کوشچن ہو, کوئی بھی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ ہمارے پاس ہے ابھی 5-7 منٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میرے ہی کنٹینیوٹی والا سوال ہے جو پہلے میں نے کیا تھا, کہ جو لوگ حدیث سے منکر ہیں وہ اس کی یہ لاجک دیتے ہیں کہ 200-250 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یہ ڈاکومنٹ ہوئی اور پہلی تفسیر تقریباً 800 سال پہ آئی, تو ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ان کے دور کے بعد کی چیزیں ڈاکومنٹ ہوئی ہیں. تو اس چیز کے اوپر جو کچھ لوگوں میں اس کو اگر آرگومنٹ کے طور پہ یا ان کو راستے پہ واپس لانے کے طور پہ ہم کیا اسٹرانگ بات کہہ سکتے ہیں ان کو؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ صحابہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے یا الٹے ہاتھ سے؟ ایک چھوٹا سوال ہے, بہت مختصر سا. جی یہی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے. ان کو حدیث امام بخاری سے ملی تھی. امام بخاری کے پاس سے 250 سال کے بعد حدیث آئی تھی, تب انہوں نے پڑھا اس حدیث کو, یا انہوں نے نبی کریم سے سنا تھا یہ؟ مطلب دائیں ہاتھ سے کھانے کے بارے میں ان کو کیسے پتہ چلا؟ کھاتے تو ہیں وہ, یہ بات صحیح ہے آپ کی. جی نماز پڑھ رہے تھے وہ, تو نماز انہوں نے پڑھی, رکوع پہلے کیا سجدہ بعد میں کیا. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ پہلے کرو رکوع بعد میں کرو. تو انہوں نے کیسے سیکھا یہ؟ تسلسل سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حدیث کا لکھنے کا فن اگر آپ 250 سال پیدا کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, حدیث پر عمل پہلے دن سے ہو گیا تھا. جس دن آپ آئے اور آپ نے کہا کہ یہ ایسے کرنا ہے, لوگ کرنے لگے, تو وہ تو آپ کی تسلسل صحابہ سے لے کے آج تک یہ تسلسل موجود ہے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو کسی 1400 سال میں کبھی یہ ملا ہو کہ اقامت نماز کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہے کہیں پر؟ نہیں. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ کنٹینیوٹی ہے, چین کنٹینیوٹی ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ وہ حضرات کنفیوژن یہ پیدا کرتے ہیں کہ جو چیز بطور تحریر کے بعد میں آئی ہے اس کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ جمع یعنی حدیث ملی بھی اسی وقت ہے, جبکہ وہ حدیث ملی نہیں تھی. حدیث میں تو عمل ہو رہا تھا, صرف اس کو تحریر میں وہ کیا گیا ہے. بہت اچھا جواب آپ کا, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب میرا عدیل صدیقی کی بات کروں, ایس سی سی ریلیٹڈ ایک سوال ہے, میری ایک ساتھی سے بات چیت بھی ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں حدیث مرتب کی یا جب وہ چیزیں مرتب کی
تو اس زمانے میں انٹلیکچوئل دور نہیں تھا. آج کے دور زیادہ انٹلیکچوئل ہے, ہم زیادہ سمجھتے ہیں. وہ مطلب بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھائی ہم 4 آئمہ میں سے کسی ایک کی کیوں مانیں, ہم چاروں کی کیوں نہ مانیں. بہت ساری چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو تھیں, وہ بعد میں مالک امام شافعی ان کو تحدیث کیا تو وہ چینج ہو گئی. تو ہم کسی ایک کی کیوں مانے ہیں جس کو زمانے میں زیادہ بڑے کٹ کے آواز آ رہی ہے آپ کی. مائک تو کسی کا آن نہیں ہے, انہی کا ہے, سر صدیقی بھائی کا. جی دوبارہ آپ کوشچن کر لیں. میں کہہ رہا کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کا جو مسائل مرتب کیے تھے, کہ ہم صرف ایک امام کی بات کیوں مانتے, چاروں ائمہ کی بات نہیں مانتے. اور امام ابو حنیفہ تو پہلے کے تھے, ان کے بعد والوں نے آ کے ان کی بات کی وضاحت کی اور ان کو کلیریفائی کیا. ان کی بات ماننا زیادہ معتبر ہے بجائے اس کے کہ امام ابو حنیفہ کی بات مانیں. تو ہم کسی ایک مسئلے کو چلیں, ہم چاروں کی بات مانتے ہیں. تو یہ آپ بالکل نہیں مانے, آپ امام ابو حنیفہ بن جائیں. اسلام کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ بن جائیں. اسلام کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ امام ابو حنیفہ جتنا علم حاصل کر رہے تھے آپ بھی عالم کر لیجئے, اتنا علم حاصل کر لیجئے, آپ امام ابو حنیفہ بن جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی میرا امام ابو حنیفہ پر ایمان لانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں ایمان لاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان مانے گا. میرا صرف امام ابو حنیفہ پر اعتبار اس معنی میں کہ وہ ایک اہل علم تھے. آپ کو اس سے بڑا اہل علم مل جائے, آپ اس سے بات مان لیجیے, آپ خود اہل علم بن جائیے. اسلام میں کوئی مطلب یہ ہے کہ پادری پن یا پریسٹزم نہیں ہے کہ بھائی فلاں خاندان کا آدمی عالم بنے گا, برہمن کا برہمن بنے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امام حنیفہ کو آپ جتنے چاہیں مطلب برا بھلا کہنا چاہیں کہہ دیں, یہ سارا علم جو ہے صحابہ کے زمانے سے چلتا ہوا آیا تھا. امام ابو حنیفہ نے اس کو کلیکٹ کر کے آرگنائز کر کے ایک جگہ کر دیا بس. یعنی یہ انہوں نے کوئی نئی چیز اس میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف سائیڈ افیکٹ سائیڈ کا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت عمر ہیں, جو ان کی رائے تھیں اس کو انہوں نے آگے بڑھاتے بڑھاتے اس کو آرگنائز کر کے پیش کر دیا ہے. تو اگر آپ کو امام حنیفہ کو نہیں ماننا ٹھیک ہے, عبداللہ ابن مسعود کو مان لیجئے. عبداللہ ابن مسعود کو نہیں مانتے حضرت عمر کو مان لیجئے. تو اس میں یہ چیز یہ تو چلتا رہے گا, یہ تو علم کا مسئلہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو, ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ اس پہ جاتے ہیں اور اپنا اطمینان سے کام کرا لیتے ہیں. اس سے آگے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کسی ریفرل کو مانگ لیتے ہیں. لیکن آپ سے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں صاحب جب تک آپ 15 ڈاکٹر سے دوا نہ لکھوائیں کبھی دوا مت کھائیے گا, بتائیے فرق کیا پڑے گا اس سے. اور اگر وہ 15 لوگوں نے لکھ بھی دیا تو آپ کیسے فیصلہ کریں کس کی رائے زیادہ صحیح ہے؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں شریعت نے میرے لیے یہ کر دی ہیں کہ بھائی تم نے اگر ایک مستند عالم سے اس کی دلیل کی بنیاد پر ایک عمل کر لیا تو ہم تمہیں اس کی بات تمہارے لیے اس کو مان لیں گے اور تم سے اس کے بعد آگے نہیں کہیں گے. لیکن اگر تمہیں مستند دلیل نہیں ملی تو بالکل مت مانو اسے, کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. اور تم خود دلیل تلاش کر کے اس کو سمجھ سکتے ہو تو ضرور کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کا درجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے فرض کیجئے دعویٰ کر دیا کہ میں عالم ہوں, نہیں, مجھے اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن بنانا پڑے گی اس کے لیے. مطلب میں ابھی دعویٰ کر دوں کہ صاحب یہ انجینئر کیا چاہتے ہیں, میں اس سے اچھا ڈیزائن بنا کر بتا دوں گا گھر کا, اور مجھے الف بھی نہیں آتی انجینئرنگ کی, تو بتائیے میں کیا کروں گا. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. تو کوئی کوشچن نہیں ہے تو دعا کر لیں مجلس کی, اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی. ربنا اغفر وارحم وانت